اللہ اکبر۔ میں ادھر سے مٹی ڈالتا، وہ کہتی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے بابا، اور غلطی بتا دے، میں آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے دفن نہ کریں یا رسول اللہ۔ چونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا تو آسان تھا، جو چند دن کی تھی، چند لمحے کی تھی، یہ 4 سال کے اوپر کی ہو چکی تھی، کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی۔ میں نے سوچا یہ شیطنت کو اگر میں دفن نہ کر سکا تو پھر بہت مسائل درپیش ہوں گے، تو میں نے سوچا پہلے اس کو مار ڈالوں اور مار ڈالنے کے بعد پھر دفن کروں۔ آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ یا رسول اللہ، پھر جلدی جلدی میں نے اس کو دفن کیا، اور جب دفن کر کے میں لوٹ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، سینہ تان کے لوٹ رہا تھا۔ شیطنت دفن کر دی، نحوست دفن کر دی، بے برکتی دفن کر دی، مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور تو بتائے نا بابا، میں نے غلطی کیا کی ہے۔ یہ منظر سن کر کے حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری محفل میں ہچکیوں کی آواز آ گئی، اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے۔ جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا، حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے، اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر، بیٹیوں کا سہارا بن کر، یتیموں کی آواز بن کر، بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس۔ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرتا ہے، اچھا نام رکھتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہا گیا، اللہ اکبر، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر کے کہتے ہیں، اے ننھی جان سے پیدا ہونے والی ننھی جان، جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود رہیں گے۔ یعنی کہ بیٹوں کے باپ کو توجہ کرنا، بیٹوں کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں، اللہ بیٹوں کا باپ بھی سب کو بنا، اس سے نسل چلتی ہے، لیکن بیٹوں کے باپ کو برکت کے تعویذ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیٹی ہونا وہ فضیلت ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں تب تک رحمت کے فرشتے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ بیٹی ہے، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مسلک کے لوگ جو میلاد کے منکر ہیں، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن ذرا غور کرو مولوی صاحب، آپ میلاد کے منکر ہو، اگر آپ بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم رہے ہو تو یہ آپ کے دارالعلوم کی محنت ہے یا میلاد النبی کا انقلاب ہے؟ کیا ہے؟ اگر دوسرے کسی مذہب کا انسان، اگر کسی دوسرے مذہب کا انسان اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہی کہتے ہیں، اور عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اسپیلنگ بڑھ گئی نا،
تو مطلب ہم عورتوں کو بڑا ہوا مانتے. میں نے کہا ہاں آپ نے تو زندہ دفن کیا تھا. یہ ہی اور شی میں اگر آپ ایک لفظ بڑھا کر عورت کی عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے, میلاد النبی کا صدقہ ہے. آج جو بیٹیاں پوری دنیا میں جا کے تحقیق کر لو, مشرق سے لے کے مغرب تک, اگر آج بیٹی جل نہیں رہی ہے, اگر آج بیٹی دفن نہیں ہو رہی ہے, اگر آج بیٹی کی ذلت نہیں ہے, اگر آج بیٹیاں عزت پا رہی ہے, اس کا ایک ہی سبب ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میلاد کی محفل ہے, یہ میلاد کی برکت ہے. بیٹیوں کو عزت ملی, میلاد کی برکت ہے. بیواؤں کو عزت ملی, میلاد کی برکت ہے. یتیموں کو عزت ملی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے. حضور پیغمبر انقلاب بن کر آئے. ہمارے نبی پیغمبر انقلاب, بات ختم کر رہا ہوں سمیٹتے, پیغمبر انقلاب ہے ہمارے آقا. وہ کیسے؟ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی, توجہ کرنا میں اب سمیٹنے لگا ہوں. حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی تھی, حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں سے پیار ہو رہا ہے. یہ انقلاب اب کتنی مدت میں؟ صرف 23 سال کی مدت, صرف 23 سال کی مدت. حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں. 23 سال کی قلیل مدت میں حضور نے اتنی محنت کی لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے, جب ایک جنگ کے موقع پر یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی کہ یہ یتیم بچیاں ہیں, تو اس وقت صحابہ یہ کہتے تھے مجھے 4 چاہیے, مجھے 5 چاہیے, مجھے 6 چاہیے. یہ منظر دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے. کہاں اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے, اور حضور کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اب دوسروں کی یتیم بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے. اور آقا نے بیٹی اور یتیم کی شان کیا بیان کی پتہ ہے؟ ایک راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے, کیا دیکھا کہ وہاں سے نور نکل رہے, گھر سے نور نکل رہے, نور نکل رہے. صحابہ کرام کو وہ نظر دے دی تھی حضور نے کہ نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ اس گھر سے نور نکل رہا ہے. آقا فرماتے جا کے تحقیق کر لو, اس گھر میں 2 ہی کام ہو رہے ہوں گے, یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی, یا تو آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. اندازہ فرمائے, یہ بیٹی کی شان ہے. اس لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں, بیٹی کو برا مت سمجھو, بیٹی کو منحوس مت جانو, بیٹی کو برا مت جانو. آج کل لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں, آج کل لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں, بلکہ بہنیں موجود ہوں تو یہ بھی کہہ دوں, آج دنیا اتنی ظالم ہو گئی, پھر سے ظالم ہو گئی. حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے, مگر اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے. توجہ کرنا, اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے, پیدا ہو. آج کے ترقی یافتہ دور میں جب اس ظالم معاشرے کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے, تو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اور زیادہ پیسے دے کر پٹا پھسلا کر ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیتے, چمچوں سے, چھریوں سے. مکے کے کافر بیٹی کو کم سے کم قبر میں تو دفن کرتے تھے, لیکن آج کے ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں. اپنی اولاد کو پیٹ سے گرانے والوں, اولاد کے قاتلوں, سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو گراتے ہیں غربت کے خوف سے, جہیز کے خوف سے, شادی کی مہنگائی کی بنیاد پر, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کو ماں کے پیٹ سے گرایا جا رہا ہے, قیامت کے دن بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے مولا ان ماں باپ سے, ظالم سے پوچھ کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا دی گئی کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا. بچے چند وجوہات کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں. نمبر 1, یا تو بیٹیاں اس لیے قتل ہو رہی ہیں کہ شادی کیسے کریں گے, وجہ تم ہو, میلاد منانے والوں تم ہو, کیونکہ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج ان شادیوں کی بنیاد پہ بچیاں قتل ہو رہی ہیں. ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہو. اور بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, میلاد کی یہ محفل منانا شاید تمہیں کام نہ آئے. معاف کرنا, معاف کر دینا, اور معاف نہیں کر سکتے تو مجھ سے بات کر لینا, میں بات کرنے کے لیے بھی تھی. کیوں کام نہ آئے پتہ ہے؟ کیونکہ تم رسول اللہ کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو. حضور علیہ السلام نے محنت کی
کی تھی؟ کیوں محنت کی اور کتنی محنت کی تھی؟ بتاؤں حضور کی محنت کتنی تھی؟ رسول اللہ کے عاشق بن کے حضور کی محنت کو ظاہر کرنے کھڑے ہوئے ہو تو ایسے عاشقوں پر حضور کی محنت کا اندازہ نہیں. ارے باپ کلکتہ جا کے، دلی جا کے، سعودی جا کر اگر مال کما کر کے لاتا ہے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کا ماتھے کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ گلشن سجا ہے. تجھے باپ کے پسینے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ کے خون کا تجھے خیال نہیں؟ ارے تیرا گلشن باپ کے پسینے پر سجا ہے، لیکن یہ دین کا گلشن رسول اللہ کا خون، ماتھے کا خون نالین میں آیا تھا، نالین میں آیا تب یہ گلشن سجا ہے. تمہیں احساس نہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ تھوڑا محسوس کر لیں، محسوس کر لیں. میلاد منانے والوں، تم بیٹیوں کے قاتل ہو، تم بیٹیوں کے قاتل ہو، تم سب قاتل ہو. آج تم شادی کے نام پر 2-3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہو. تمہاری دینداریاں کہاں جاتی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ تم رکھتے ہو، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تم آتے ہو، اپنے گھر کی شادی کے موقع پہ تمہارے اصلاح معاشرہ کے جذبات کہاں جاتے ہو؟ بتاؤ. داڑیاں رکھتے ہو، عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو اور یہ ظلم کر رہے ہو. آج تمہیں یہ درد ہے، مقرر آتا ہے تو اس کے کان میں پھونکتے ہو مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. جب تم غریبوں کی بچیوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے، تم نے اتنا مہنگا کر رکھا ہے. بہار، بنگال، یوپی میں لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں، کشمیر میں لڑکی والے ظلم کر رہے ہیں، پورا ملک جل رہا ہے. کوئی ہے ایسا جو یہ سوچ سکے کہ میرے نبی نے بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے محنت کتنی کی تھی؟ اس محنت کو 2-3 جملوں میں سن لیں، دل پہ نقش کر لیں. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی کہنے